امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، میں نے قرآن اور حدیث کی کتابوں کی ورق کردانی کی مگر سود سے بڑا گناہ نہیں دیکھا، کیونکہ سود اللہ پاک اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کو بارش میں بھیگنے دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا گیا، اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکوں پر بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں پر لعنت کروں، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بے شک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس 2 سونے کی وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ منتہا کے پاس دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ انہوں نے اپنے ایک پر کو پھیلایا ہوا تھا جس میں سے موتی اور یاقوت کے مختلف رنگ نکل رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور اسے توبہ کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مولانا رومی کے 3 اقوال۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ تمہارے اندر کے خوف معنی نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو ڈیل کرنا سیکھ لو، ان کو دبانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں اللہ پاک سے بات کرو، وہ حل ڈھونڈ کر دے گا۔ تم اپنے خوف کو اپنی سب سے پیاری دعا کی شکل دے دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے رسول کو اتنا عظیم بنایا ہے کہ جہاں کلمہ اذان میں اپنا نام رکھا ہے وہاں اپنے حبیب کا نام رکھا ہے۔ سبحان اللہ، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ وحشی جانور اور اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں محفوظ کر رکھی ہیں، ان کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ جن کو ہم غربت کی وجہ سے ہم شادیوں پر نہیں بلاتے، وہ سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسے اچھے الفاظ تو دے ہی سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے لیکن تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، مثبت سوچیں اور مثبت لکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے سے، بیٹے کیا تم جانتے ہو جنت مفت ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے؟ بیٹا، وہ کیسے ابا جان؟ باپ، دوزخ پیسوں سے خریدی جاتی ہے؟ جو جوا کھیلتا ہے، وہ مال جو خرچ کرتا ہے، شراب بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، سگریٹ بھی پیسوں سے ہی ملتی ہے، گانے والی سی ڈی خریدنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے برعکس جنت مفت میں ملتی ہے۔ میرے بچے، جو نماز پڑھتا ہے مفت پڑھتا ہے، روزہ بھی مفت میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح استغفار کرنے اور نگاہیں نیچی رکھنے اور اللہ پاک سے ڈرنے اور اچھا اخلاق اختیار کرنے پر کوئی خرچ نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لاکھ بڑھ کر جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ پاک کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے نقصان ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے اور وہاں اللہ پاک کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے نقصان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟